السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی تعریف، حمد اور ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ احزاب شروع ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کا فہم عطا فرمائے، اس پر ایمان اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ احزاب مدنی صورت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ جو ہجرت کے پہلے صورتیں نازل ہوتی ہیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور مکی صورتوں کا مضمون جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عقیدے کے اوپر ہوا کرتا ہے، توحید، آخرت اور رسالت کے اوپر ہوا کرتا ہے، لیکن مدنی صورتوں میں عقیدے کے ساتھ ساتھ توحید، آخرت، رسالت کے ساتھ ساتھ مسائل بھی ہوا کرتے ہیں۔ تو آج کی صورت جیسے سورہ احزاب اس کا نام ہے کیونکہ غزوہ احزاب کا اس کے اندر ذکر ہے۔ احزاب خندق کو بھی کہتے ہیں، غزوہ خندق کا ذکر ہے، اور غزوہ بنو قریظہ کا بھی اس کے اندر ذکر آئے گا، اور اس کے اندر شریعت کے احکام بتائے گئے ہیں، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بھی کچھ احکامات اس کے اندر آئیں گے، اور وہ جو رسمیں دور جہالت کی تھی اس کو کس طریقے سے توڑا گیا اس کے تعلق سے بھی اس کے اندر بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈرتے رہیے۔ یا ایھا النبی، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز اور اکرام پتہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے خطاب نہیں کر رہا کہ اے محمد۔ اللہ رب العزت اس کے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے خطاب ہوتا ہے، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی۔ یہ آپ کا اعزاز و اکرام کہ اللہ رب العزت آپ کو لقب سے پکارتا ہے، اور یہاں پہ کہا یا ایھا النبی، اے نبی، اتق اللہ، اللہ سے ڈریے، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کریے۔ یہ خطاب خاص ہے لیکن حکم اس کا عام ہے۔ خطاب ایسا لگ رہا ہے نا کہ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن یہ حکم جو ہے یہ عام ہے۔ آپ کو خطاب کر کے آپ کے تمام امت کو کہا جا رہا ہے کہ وہ سب اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاؤں کے انبیاء یعنی امام الانبیاء، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو اللہ رب العزت حکم دیتا ہے کہ تقوی اختیار کریں، تو آپ اور ہم اس تقوی اختیار کرنے کے لیے کتنے زیادہ ہمیں کوشش اور کتنی زیادہ ہمیں اس کی فکر ہونا چاہیے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کے اونچے مقام پر خود اللہ رب العزت نے آپ کے مقام اور مرتبے کے بارے میں جا بجا فرمایا۔ بہرحال دوسرا حکم، اور کافروں اور منافقوں، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے۔ کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے سے مراد یہ ہے کہ شریعت کے خلاف ورزی میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اگر شریعت کی خلاف ورزی میں کوئی منافق یا اللہ کا انکار کرنے والا کافر کوئی بات کہتا ہے تو اس کی اطاعت سے روکا گیا۔ پھر فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ یہ حکمت کی بات ہے۔
اللہ رب العزت جاننے والا ہے کہ تمہارے لیے کس کی اطاعت بہتر ہے کس کی نہیں ہے، اور اللہ رب العزت سے اگر نہیں ڈریں گے تو تقوی اختیار نہیں ہو سکتا، اور تقوی اختیار نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، وَاتَّبِعْ اور اطاعت کیجئے، اتباع کیجئے، ما یوحا جو وحی کی جاتی ہے، الیک آپ کے طرف، میں ربک آپ کے رب کی طرف سے، تو جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اوپر وحی کی جاتی ہے آپ اس کی اتباع کیجئے۔ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اولو العزم، آپ سے اونچے مقام کا اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ لیکن آج کے کچھ ان پڑھ اور جاہل قسم کے لوگ، انہوں نے دین کی تخصیص کا، دین کے اندر راہیں نکال دی خود اپنے طرف سے، اور وہ کہتے ہیں طریقت، شریعت، معرفت، یہ سب الگ الگ چیزیں ہیں، ہمارے لیے شریعت نہیں ہے، ہم تو اب طریقت میں آ گئے ہیں، اب تو ہم معرفت میں آ گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ جھولا قسم کے لوگ جو اپنے آپ کی عبادت کرواتے ہیں، جو اپنے آپ کے ہاتھ پیر چمواتے ہیں، اور جو اپنے آپ کے آگے پیچھے لوگوں کو کھڑا رکھتے ہیں، ہاتھ باندھ کر کے کھڑا رکھتے ہیں، سجدے کرواتے ہیں، ایسے لوگ جو اپنی عبادت کرواتے ہیں جو اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ عذاب کے مستحق ہیں، یہ لوگوں نے ایک راہ نکالی کہ ہمارے لیے شریعت نہیں ہے، ہم تو ہم شریعت سے اٹھ گئے، یعنی ہم نے شریعت پر عمل کر کے اب ہم شریعت کے اوپر آ گئے، یعنی ہم اب طریقت پہ آ گئے، اور اب ہم معرفت میں آ گئے، یعنی اللہ رب العزت کے روبرو ہو گئے۔ یعنی وہ کہتے ہیں پاک ہونے کی انہیں ضرورت نہیں، ہمارا قلب پاک ہے، ناپاک پڑے رہیں گے اور سگریٹ اور چرس وغیرہ پیتے رہیں گے، اور کیا کہیں گے کہ ہمارا دل پاک ہے۔ ان سے کہو کہ نماز پڑھ لو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خیالوں میں نماز پڑھتے ہیں، اور ہم تو حرم میں جا کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور بعض تو یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا حکم کہاں دیا اللہ نے، نماز قائم کرنے کا دیا ہے، اور ہم تو قائم کر رہے ہیں حرم میں، استغفر اللہ۔ اور ان میں سے بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت سے ملاقات کرتے ہیں، ہم تو روبے یار ہیں، ہمیں شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور یہاں پہ خود امام الانبیاء سے اللہ رب العزت خطاب کر رہا ہے، اور 3 حکم دیا، اور چوتھی ایک چیز سے روک دیا، اور وہ 3 حکم میں دوسرا حکم یہ کہ آپ جو شریعت آپ کے اوپر نازل ہو رہی ہے، جو وحی آپ کے اوپر نازل ہو رہی ہے، آپ اس کی اتباع کیجیے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اتباع سے خالی نہیں ہو سکتے، نبی کریم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کو اتباع کرنا ہے، تو آپ کی امت کیا بچ سکتی ہے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ سے، پاکی اور صافی سے، پاک رہنے سے اور طہارت حاصل کرنے سے؟ لیکن یہ ایسے ان پڑھ اور ایسے جاہل قسم کے لوگ، اور لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے، ان کا ہاتھ چومنا اور ان کو یاد کرنا اور ان کو مصیبتوں اور پریشانیوں میں یاد کرنا، ان کو سجدہ کرنا، اس میں امت لگی ہوئی ہے، کیونکہ یہ علم سے دور ہے۔ بہرحال پھر آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو یہ مت سمجھو کہ اللہ رب العزت نہیں جانتا، اللہ تمہارے سارے عمل سے باخبر ہے، جہاں جہاں پہ تم شریعت کے خلاف جاتے ہو۔ اور آپ اللہ پر وتوکل علی اللہ، آپ اللہ پر توکل کریے، یقین کریے۔ وکانا باللہ وکیلا، اور اللہ بطور کارساز کافی ہے، یعنی جو اللہ پر توکل کر لے، اللہ پر یقین کر لے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہے، اور اس سے زیادہ کافی اور کون ہو سکتا ہے کسی بندے کے لیے۔ تو یہاں تک ہم نے دیکھا کہ 3 حکم اللہ رب العزت نے دیا اور ایک چیز سے روکا، اور وہ 3 حکم کیا؟ سب سے پہلا اتق اللہ، تقوی اختیار کرو، اور یہ تینوں چیز لازم اور ملزوم ہے، یعنی ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے۔ جیسے جب بندہ کہتا ہے الا الذین آمنوا، تو اس کے اندر مظلوم ہوتا ہے عمل صالح، جو ایمان لاتا ہے وہ عمل صالح ضرور کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اتق اللہ، تقوی اختیار کرو، تو جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے یعنی اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، اس کے اندر اطاعت اپنے آپ آ جاتی ہے۔ اگر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، اللہ کا لحاظ نہیں ہوگا، اللہ کا ڈر 2 حساب سے، ایک تو یہ کہ اللہ سے ایسی محبت ہو کہ اس کی نافرمانی کا ڈر ہو، دوسرا اللہ رب العزت کے غضب سے وہ ڈرے۔
اللہ رب العزت کی پکڑ سے ڈرے، اپنے گناہوں سے ڈرے کہ کہیں میرے گناہوں سے میرا خالق نہ مجھے پکڑ لے۔ تو یہ تقوی جب انسان کے اندر آتا ہے تو وہ اطاعت کو لے کر کے آتا ہے، اللہ کی فرما برداری کو لے کر کے آتا ہے۔ تو دوسرا حکم یہاں پہ دیا گیا وَاتَّبِعْ، یعنی اطاعت کرو اللہ رب العزت کی، اللہ رب العزت کی شریعت کی اطاعت کرنا، اللہ نے جو وحی نازل کیا اس کی اطاعت کرنا۔ تو یہ اس سے کوئی بھی خالی نہیں، کوئی بھی کسی بھی معیار پر پہنچ جائے، دین پر عمل کر کر کے اور شریعت پر عمل کر کر کے وہ بہت اونچے مقام و مرتبے میں خود اپنے سوچ کے حساب سے پہنچ جائے، کیونکہ وہی تو آتی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے کس کو ولایت کا درجہ دے دیا ہے اور کس کو اونچا درجہ دے دیا، یہ تو ہمیں دنیا میں پتہ نہیں چلتا۔ لیکن اگر کوئی خود اپنے طور پہ بھی یہ سوچ رہا ہے کہ میں بہت ریاضت اور عبادت کر کر کے اور میں بہت تقوی پہ رہ کر کے میں بہت اونچے مقام پر چلا گیا ہوں، تو وہ کتنے ہی اونچے مقام پر چلے جائے، نہ وہ تقوی سے بچ سکتا ہے، نہ وہ اطاعت سے بچ سکتا ہے، اور نہ وہ توکل سے بچ سکتا ہے۔ اسے شریعت کے اندر رہنا ہوگا، وہ شریعت کے باہر نہیں جا سکتا۔ خطاب اللہ کے نبی سے ہو رہا ہے، اور بظاہر یہ اللہ کے نبی سے خطاب ہے، لیکن یہ ساری امت سے خطاب ہے۔ پہلا حکم اللہ نے دیا اتق اللہ، تقوی اختیار کرو۔ دوسرا واتبع، اور اطاعت کرو، یعنی جو وحی نازل ہوئی اس کی اطاعت کرو۔ اور تیسرا وتوکل، اللہ رب العزت کا توکل اختیار کرو، یعنی اللہ رب العزت کا یقین رکھو کہ اللہ رب العزت کارساز ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی ضرورت کا پورا کرنے والا ہے۔ یہ ایک یوں سمجھیے کہ یہ تینوں چیز ایک دوسرے سے منسلک ہے، ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے، یعنی تقوی اور اطاعت اور یقین۔ یقین ہوگا تو اطاعت ہوگی، اطاعت ہوگی تو تقوی کہلائے گا۔ تو ایک دوسرے سے یہ ملی ہوئی چیز ہے۔ پھر ایک چیز سے روکا گیا ہے، اور وہ بہت اہم چیز ہے، اور وہ چیز کیا ہے کہ کافر اور منافق سے کی اطاعت نہ کرو۔ اب کافر اور منافق کی اطاعت یعنی شریعت کے خلاف اگر یہ کوئی بات کہتے ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی کے خلاف اگر کوئی بات کہتے ہیں، تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ یہ اصل میں ایک بیس بنایا جا رہا ہے، کیونکہ آگے چل کر کے وہ رسم و رواج جو ان کے باپ دادا سے چلے آ رہے تھے انہیں توڑنا ہے، اور وہ اسی سے ٹوٹ سکتے ہیں کہ منافق اگر کوئی بات کہے، تمہارے خاندان اور رشتہ دار اگر کوئی بات کہے وہ ایمان میں نہیں ہے، تو ان کی اطاعت نہیں کرنا ہے، اور اللہ سے ڈرو، اس کی اطاعت کرو، اور توکل رکھو کہ اللہ رب العزت تمہارا کارساز ہے۔ کیونکہ اب بڑے بڑے رسموں کو توڑنے والی بات آگے کی آیتوں میں آ رہی ہے۔ جو رسم ان کے ہاں بالکل بن چکے تھے، جو مضبوط ہو چکے تھے رسم، جیسے ہمارے ہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خاندانوں کی کچھ رسمیں ہوا کرتی ہیں جسے توڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو توڑ نہیں پاتے۔ تو اس کو توڑنے کے لیے یہ 4 اصول پہلے بیان کر دیا اللہ رب العزت نے۔ سبحان اللہ، کیا کلام ہے اللہ رب العزت کا۔ کیا ہے وہ کہ تقوی اختیار کر لو، اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈر رہے ہو تم؟ لوگوں سے ڈر رہے ہو؟ کب تک ان کے ساتھ رہنا ہے؟ اور اتباع کرو، کس کی اتباع؟ ایک طرف شیطان کی اتباع اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اللہ کی شریعت کی اتباع، اللہ کے حکم کی اتباع، اللہ کے فرمان کی اتباع۔ اور تیسرا اللہ پر توکل رکھو۔ یہ دنیا تمہیں کیا دے دے گی؟ جس دنیا کے رسم و رواج کو تم لے کر کے ڈھو رہے ہو، یہ تمہیں کیا دے دے گی؟ یقین اللہ پہ رکھو، وہ تمہارا کارساز ہے، وہ تمہیں بگڑی بنانے والا اور مصیبت کا دور کرنے والا ہے۔ اور پھر حکم دے دیا، کیا دیا؟ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور مت اطاعت کرو منافق اور کافروں کی۔ کون ہے یہ؟ اللہ کے دشمن ہے یہ۔ کیا تم اللہ کے دشمن کی اطاعت کرو گے؟ اللہ کے خلاف، اللہ کے نبی کے خلاف اللہ کے دشمن کی اطاعت کرو گے، اس کی بات مانو گے، اس کے پلے پہ جاؤ گے۔ اب اس کے بعد یہ اصول بتانے کے بعد خالق کائنات آیت نمبر 4 کے اندر فرماتا ہے ما جعل اللہ، اور اللہ نے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے۔ اس تعلق سے امام ترمذی نے ایک روایت لے کر کے آئے ہیں، لیکن امام ترمذی فرماتے ہیں کہ وہ حدیث ضعیف ہے، یعنی وہ ماننے لائق نہیں ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ منافق یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دل تھے، ایک دل ان کے پاس ہوا کرتا ہے، ایک دل لوگوں کے پاس ہوا کرتا ہے، لیکن یہ ضعیف اور موضوع روایت ہے، ضعیف روایت ہے، اور یہ ماننے لائق نہیں ہے۔ بہرحال صرف ہم اس میں اتنا ہی سمجھیں گے، اللہ نے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ ایک دل سے آدمی کچھ اور سوچتا ہے، کچھ اور فیصلے کرتا ہے، کچھ اور سمجھتا ہے، اور دوسرے دل سے کچھ اور سمجھے، کچھ اور فیصلہ کرے، کچھ اور۔ تو یہ اللہ رب العزت نے نہیں رکھا کسی کے لیے بھی کہ کسی کے سینے کے اندر 2 دل ہوں۔ اور تم اپنے جن بیویوں کو ماں کہہ دیتے ہو، انہیں اس اللہ نے تمہاری مائیں نہیں بنائی،
یہ دور جہالت میں ایک رسم، ایک طریقہ تھا، ایک اصول تھا یا ایک قانون تھا کہ اگر کسی کو اپنی بیوی کو طلاق بائنہ دینا ہوتا، طلاق بائنہ یعنی ایسی طلاق جو ختم ہو جائے، جو رشتے کو ختم کر دے، تو طلاق بائنہ جو تیسری طلاق ہوتی ہے، دوسری طلاق کے بعد ہوتی ہے، تو طلاق بائنہ اگر کسی کو دینا ہوتا تو وہ یہ کہتا انتی علیہ کا ظاہری امی ظاہری امی، یعنی تم مجھ پر ایسے حرام ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ، تم مجھ پر ایسے حرام ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ اگر اس نے یہ کہہ دیا انتی علیہ ظاہری امی، جیسی اس نے یہ کہا تو گویا کہ طلاق بائنہ ہو گئی۔ یہ خود ساختہ قانون انہوں نے اپنی زندگی میں بنا لیا اور یہی قانون چلا رہا ہے، اور عربوں کے ہاں اس کا بڑا رواج۔ اسی طریقے سے جب طلاق کے احکامات یا طلاق کے احکام شاید نازل ہو بھی گئے ہوں، مجھے اس کا علم نہیں ہے، تو سورہ مجادلہ میں یہ بات آئی کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر نے مجھے جو ہے زہار کر دیا ہے۔ زہار کس کو، اسی کو زہار بھی کہتے ہیں، یعنی زہار کا مطلب ہے، زہار جو بنا ہے لفظ زہر سے بنا ہے، اور زہر کے معنی ہوتے ہیں پیٹ۔ تو زہار کر دیا ہے یعنی اس نے مجھے طلاق دے دی ہے، اس نے یہ مجھے کہہ دیا ہے کہ تو میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے۔ تو یہ بات لے کر کے یہ خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی کہ میرے شوہر نے ایسا کہہ دیا ہے، اور اس بات کا بہت زیادہ جو ہے اس ٹائم پر جو ہے بات ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، سورہ مجادلہ آیت نمبر 2، سورہ مجادلہ آیت نمبر 2، اور اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا ہے۔ تو ایسا کہنے سے کوئی کسی کی ماں نہیں ہو جاتی کہ اس نے کہہ دیا کہ وہ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے تو اب وہ میرے لیے حرام ہو گئی، اب میں اس کے قریب نہیں جا سکتا، اب میرا جو نکاح کا جو تعلق تھا وہ ٹوٹ گیا۔ یہ رسم ان لوگوں نے بنائی ہوئی تھی اور اسی کے مطابق یہ فیصلہ کرتے تھے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اس زہار کو ختم کر دیا، لیکن جس نے اس انداز سے اللہ رب العزت کے قانون کے علاوہ کسی دوسرے قانون کے حساب سے انہوں نے فیصلہ کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے رجوع کرنے کے لیے ایک حکم نازل کیا۔ تو وہ رجوع کرنے کا حکم کیا تھا جو سورہ مجادلہ آیت نمبر 3 اور 4 میں بتایا گیا کہ ایک غلام اسے آزاد کرنا ہوگا، کیونکہ اس نے یہ جرم کیا ہے کہ اس نے طلاق کے لیے اپنی بیوی کو یہ کہا ہے کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، اور ایک ہی بار میں اس نے اس کو ختم کر دیا، نہ سوچنے کا موقع دیا گیا، نہ سمجھنے کا موقع دیا گیا، نہ اونچ اور نیچ اور وقت کو گزارا گیا۔ تو اس طریقے کی طلاق نہیں ہوتی۔ جیسے اللہ رب العزت نے طلاق کا حکم نازل کیا ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو اس کے پہلے کئی اسٹیپس بتائیے کہ ان کے پکش والے ان کے پکش، پہلے تو وہ خود اس کی اصلاح کرے، پہلے وہ اب بیوی ہے تو شوہر کی اصلاح کرے، شوہر ہے تو بیوی کی اصلاح کرے، ہے نا، لباس الہن لباس اللہ رب العزت نے کہا ہے۔ اس سے اگر بات نہ بنے تو کچھ لوگ اس گھر کے اور کچھ لوگ اس گھر کے، یعنی کچھ سسرال پکش کے کچھ مائکے پکش کے بیٹھیں گے اور پھر صلح ہوگی۔ اس میں بھی بات نہ بنے تو پھر اس کے بعد اور بھی کچھ کنڈیشن اللہ رب العزت نے رکھی ہے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ طلاق ایک دی جائے گی، اور اس کے بعد اسی گھر کے اندر اسی چھت کے نیچے رہنا ہوگا، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ سکتے نہیں، بچے ایک دوسرے کے بغیر رہ سکتے نہیں۔ تو یہ اس طریقے سے پھر اگر دیکھیں گے کہ نہیں ہم ان کے ساتھ نبھاؤ نہیں ہو سکتا تو پھر تو دوسری طلاق، دوسری پاکی کے اندر دوسری طلاق دی جائے گی، اور اس کے بیچ میں ہم بستری نہیں کی جائے گی، پھر تیسری ایسا سوچنے اور سمجھنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ یہ زہار کیا ہے؟ زہار تو بس اس نے منہ اٹھایا اور کہہ دیا کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، بس وہ اس کے لیے حرام ہو گئی۔ تو یہ جو قانون ہے یہ قانون اللہ رب العزت کا قانون نہیں ہے۔ اس طریقے سے اگر کسی نے طلاق دیا ہے، اس طریقے سے اگر کسی نے اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کیا ہے تو اس کے لیے، اسے واپس لینے کے لیے، اسے چھونے کے لیے اسے ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اگر وہ اتنی دولت نہیں رکھتا کہ ایک غلام کو خریدے اور آزاد کرے تو اسے 2 مہینے کے لگاتار کنٹینیو روزے رکھنے ہوں گے، اور اگر وہ اس کی بھی جسمانی طور پہ طاقت نہیں رکھتا تو 60 مسکینوں کو وہ کھانا کھلانا پڑے گا، جب جا کر کے وہ اس خاتون کو جو ہے وہ چھو سکتا ہے۔ بہرحال تو اس رسم کو اللہ رب العزت نے ختم کیا کہ کوئی اگر اپنی بیوی کو یہ کہہ دے تو وہ اس کی بیوی ماں نہیں بن جاتی ہے، یہ صرف اس کی منہ کی باتیں ہیں، یہ اس کی اپنی خیالی باتیں ہیں، اور نہ اس نے تمہارے لیے
پالتو یعنی منہ بولے بیٹے کو تمہارے حقیقی بیٹے بنائے ہیں. مطلب کوئی اگر منہ بولا بیٹا ہے تو وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا. اس کی تفسیر آگے آئے گی. یہ تمہارے اپنے منہوں کی باتیں ہیں، یہ تمہاری اپنے منہ کی باتیں ہیں کہ ماں بنا لیے یا بیٹا بنا لیے. یہ حقیقت میں ماں اور بیٹے نہیں بنتے، اور اللہ حق بات کہتا ہے اور وہی سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. یہ حق ہے، اور یہ اصل میں کسی کا حق نہ مارا جائے، اس لیے بھی یہ بات کہی گئی. جیسے اللہ آگے فرماتا آیت نمبر 5، ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو. مطلب ان جن بچوں کو پال رہے ہیں یا جو بچے ان کے کفالت کے اندر ہیں، تو انہیں ان کے منہ بولے جو بچے ہیں انہیں ان کے باپ کے نام سے پکارو، اپنے نام سے مت پکارو. اور اللہ کے نزدیک یہ بات انصاف کی بات ہے. یہ اصل میں انصاف ہے کہ وہ جس کا بیٹا ہے اس کے نام سے اس کو پکارا جائے. یہ اس کے باپ کا حق نہ ہوگا، کیونکہ اس کا بیٹا ہے اور کسی اور کے نام سے وہ پکارا جا رہا ہے. بھلے ہی آپس میں کوئی رنجش ہو گئی ہو، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ والدین باپ جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، اور بیوی اس کی جو بیوی ہے یعنی بچوں کی ماں اسے پال پوش کر کے بڑا کرتی ہے، تو ان کے اندر ایک نفرت سی پیدا ہو جاتی ہے. بچوں کے اندر بھی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب ہم اپنے باپ کا نام اپنے نام کے ساتھ نہیں لکھیں گے، کیونکہ اس نے ہماری ماں کے ساتھ ظلم کیا، ہمارے ساتھ ظلم کیا، پلٹ کر کے نہیں دیکھا، تو اس نے جو کچھ بھی کیا ہے. لیکن اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تمہیں اپنے باپ کے نام کے ساتھ ہی پکارا جائے. یعنی تم اپنے باپ کے نام کو اپنی زندگی سے الگ نہیں کر سکتے، وہ اس کا حق ہے کیونکہ وہ باپ ہے. اللہ کے نزدیک یہ بہت انصاف کی بات ہے. پھر اگر تمہیں ان کے باپوں کا علم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں. کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپوں کا پتہ ہی نہیں ہے نا. اور اس دور کی بات تھی اصل میں کہ جس دور میں نکاح کا کوئی رواج یا تصور ویسا نہیں تھا. بعض قبیلے کے اندر ہم خود جانتے ہیں کہ کیسے رسم و رواج تھے، اور ایک ایک خاتون کتنے مردوں سے نکاح 10 مردوں سے نکاح کر لیتی تھی. ایک مرد 20 اور 30 اور 40 خاتون کو جو ہے اپنے کفیل میں رکھتا تھا، اپنی بیوی بنا کر کے رکھتا تھا. تو یہ اس طریقے کے دور تھے. تو اگر کسی کو یہ نہیں پتا ہے کہ اس کا باپ کون ہے تو وہ اس کا دینی بھائی ہے اور تمہارے دوست ہے، تمہارا ساتھی ہے. اور اس معاملے میں تم بھول چوک ہو جائے تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں. اس معاملے میں اگر کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے تو تم پہ کوئی گناہ نہیں. اور لیکن تمہارے دل جس بات کا عزم کر لیں تو وہ گناہ ہے. اگر کسی بات کا تمہارا دل عزم کر لے جان بوجھ کر کے، اس کے تعلق سے چند حدیثیں آ رہی ہیں جس سے یہ بات کلیئر ہو جائے گی. اور اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر تم اپنے اللہ رب العزت کے قانون کے اوپر، اس کے حکم کے اوپر چل رہے ہو اور کوئی غلطی انجانے میں اگر ہو جاتی ہے تو وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ غفور ہے اور رحیم ہے. یہ آیت زید بن حارث کے تعلق سے نازل ہوئی تھی. زید بن حارث، زید جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے. اور اس دور میں یعنی عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ جب کسی کو بیٹا بنانا ہوتا تھا تو اسے آزاد کر کے بیٹا بنا لیا جاتا تھا، اور اسے وراثت میں اس کا حصہ بھی لگایا جاتا تھا. اور لوگ اس شخص کو جو بچپن سے کسی کے پاس رہتا تھا یعنی یتیم بچہ، تو اس کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا کرتے تھے. اسی طریقے سے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ جو ہے زید بن حارث کو بھی پکارنے لگے، جس کی دلیل اس طرح ہے. عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ہم سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، زید بن محمد کہہ کر پکارا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے. یہاں تک کہ قرآن مجید میں یہ حکم نازل ہو گیا. اور وہ حکم کیا تھا؟ سورہ احزاب آیت نمبر 5، انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف کی بات ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 4782، مسلم شریف حدیث نمبر 2425. تو اس سے کیا پتا چلا کہ جو جس کا اولاد ہے وہ اس کے نام کے ساتھ پکاری جائے، جو اس کا کفیل ہے، جو اس کی کفالت کر رہا ہے، اس کا نام اس کے باپ کے نام کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا. اچھا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو ایڈاپٹ کر لیتا ہے، گود لے لیتا ہے، اور وہ خاتون ہے جس نے گود لی ہے
اور وہ اس کے لیے اور دونوں ایک دوسرے کا سہارا ہے. بچپن میں خاتون اس کی کفالت کرتی ہے اور بڑا ہو کر کے یہ خاتون کی مدد کرتا ہے. تو ایسے تعلق ایسے دور میں جب وہ بڑا ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے پردہ ضروری ہو جائے گا. تو ایسے ٹائم پہ کیا کریں؟ تو ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے فلاں بچہ جو ہے وہ میرے ساتھ رہتا ہے، میں نے اسے اڈاپٹ کیا ہے، میں اس کی کفیل ہوں، اور لیکن اب وہ بلوغت کی عمر پر پہنچ گیا ہے یا پہنچ رہا ہے، یعنی وہ اب جوان ہو رہا ہے، تو ہمارے پاس ایک ہی چادر ہے، میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اپنا دودھ پلا دو، اس سے وہ رضائی بیٹا ہو جائے گا. تو دودھ پلانے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ چھاتی سے لگا کر کے دودھ پلانا ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ تمہارا دودھ اس کے بطن میں، اس کے پیٹ میں چلا جائے. اس سے کیا ہوگا کہ وہ احساسات جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے اور وہ اسے اپنی ماں سمجھنے لگے گا، اور یہ بھی اس کا رضائی بیٹا ہو جائے گا، دودھ شریک بیٹا ہو جائے گا. تو اس طریقے سے اس مسئلے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کروایا. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1453 ابو داؤد حدیث نمبر 2061 اور بھی دوسری جگہ بھی یہ حدیث ہے. اس کو تفسیر ابن کثیر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں ایک اور دوسرا حوالہ آپ کو مل جائے گا. ایک یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی اپنے باپ سے بہت زیادہ تنگ ہوتا ہے، یعنی باپ اس کا بہت ظالم تھا، اس نے اسے چھوڑ کر کے چلا گیا اور وہ در کی ٹھوکریں کھاتا رہا، بڑا ہوا تو اسے اپنے باپ سے بہت نفرت ہو گئی، تو وہ اپنے باپ کی جگہ میں کسی اور کا نام رکھتا ہے. تو اس کے تعلق سے یہ بہت سخت وعید ہے اور ایسا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. سیدنا سعد بن ابو وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اپنے اصل باپ کے سوا اور کسے اپنا باپ بنائے اور کسی کو اپنا باپ بنائے اور وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے، تو اس پر جنت حرام ہو جائے گی. اللہ اکبر. یہ ہے حق مارنا. بھلی اس نے اس کا حق نہیں دیا، تم کو تمہاری کفالت نہیں کیا، وہ اللہ کے ہاں مجرم ہوگا. اللہ اس سے پوچھے گا کہ تو نے تیری اولاد کا حق ادا کیا یا نہیں کیا، اس کی تعلیم و تربیت کے حق کیا ہے. سب سے پہلا حق قوا انفسکم واہلیکم نارا قودھا الناس والحجارہ، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. تو سب سے پہلا حق تو تربیت ہے، اس کی تعلیم ہے، اس کی تربیت ہے، اس کو ایک اچھا انسان بنانا ہے، اور اس کے لیے آپ کو اس کی پڑھائی کے خرچ کو برداشت کرنا ہوگا، اس کے کھانے پینے کے، اس کے کپڑے کے، اس کے رہنے کے اور اس کے ماحول کے. یہ سب اس کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ تمہاری اولاد ہے. اگر اس نے وہ حق ادا نہیں کیا تو کل اللہ کے ہاں وہ مجرم ہوگا. اس کو اس کا جواب دینا ہے اور آپ کو آپ کے عمل کا جواب دینا ہے. آپ نے بھی اگر اس کا حق مار دیا کہ وہ باپ تھا اور آپ نے اس کا حق مار دیا، تو یہ آپ نے حق مارا ہے، آپ کو وہاں پہ کٹ گھرے میں کھڑا ہونا پڑے گا. اور یہ اتنا سخت ہے اللہ رب العزت کے نزدیک باپ کا حق مارنا کہ وہ جنت اس کے لیے حرام اللہ رب العزت کر دے گا. اللہ رب العزت حفاظت فرمائے اور ایسے غصے سے اور ایسے انتقام لینے سے بھی اللہ رب العزت محفوظ رکھے امت کو. یہ بخاری شریف کی حدیث تھی، حدیث نمبر 6766. اسی طریقے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے باپوں سے بے رغبتی نہ کرو. جو شخص اپنے باپ سے بے رغبتی کرے گا تو اس کا ایسا کرنا کفر ناشکری ہے. کفر بریکٹ میں ناشکری ہے. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6768. دیکھیے موٹے طور پہ ہم یہ سمجھ لیں، اس نے جو کیا ہے وہ اس کا حساب دے گا، ہم جو کریں گے وہ ہمیں حساب دینا ہے. تو ہم اپنے طرف سے شریعت کے اوپر عمل کریں، وہ اس کا حساب دے گا. اگر وہ جو کر رہا ہے ویسے ہی ہم عمل کریں تو ہم میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اس نے بھی ظلم کیا، ہم نے بھی ظلم کر دیے. اللہ ہم کو ظلم کرنے سے بچائے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دوسرے شخص کو جان بوجھ کر کے اپنا باپ بنایا، اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا. اور جو شخص اپنے باپ کو دوسرے قوم کا فرد ظاہر کرے حالانکہ اس کا نسب اس سے نہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے. بخاری شریف حدیث نمبر 3508. سیدنا واصل بن
سفیان بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت بڑا بہتان ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کے سوا اور کسی کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ بنائے. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3509. ایک اور بات کو ہم سمجھ لیں، یاد رہے کسی دوسرے کے بچے کو عزت اور پیار سے اگر بیٹا کہہ کر کے پکارا جائے تو یہ اس حدیث کے خلاف نہیں ہوگا. اس کی دلیل سیدنا انس بن مالک، یعنی کوئی کسی کو شفقت اور محبت سے بیٹا کہہ کر کے پکارتا ہے، یعنی کسی کی کفالت میں کوئی بچہ ہے، کسی کا منہ بولا کوئی بچہ ہے اور وہ اس کے گھر میں رہ رہا ہے اور اس کو وہ شفقت اور محبت سے اور اس کو اپنائیت کے طور پر اگر وہ اس کو بیٹا کہہ کر کے پکارتا ہے تو یہ شریعت کے خلاف یا اس حدیث کے خلاف نہیں ہے. اس کی دلیل سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکارا تو فرمایا اے میرے بیٹے. مسلم شریف حدیث نمبر 2151 اور یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، حدیث نمبر 4964. ایک اور حدیث جو تفسیر ابن کثیر نے بھی دارالسلام نے روایت کیا ہے وہ ابو داؤد کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 1940. اس میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لڑکوں کے پیر پر ہاتھ رکھ کر کے تھپ تھپایا اور کہا کہ اے میرے چھوٹے بیٹوں. تو بیٹا کہہ کر کے کسی کو پکارنا یہ شریعت کے خلاف یا اس آیت کے خلاف نہیں ہے. یہاں پر دو باتیں کہی گئی کہ منہ بولی باتیں جو ہے وہ حقیقی باتیں نہیں ہوا کرتی ہیں، یعنی کسی کو ماں کی پیٹھ کی طرح کہنے سے وہ ماں نہیں ہوتی ہے اور یا کسی کو بیٹا کہنے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا ہے، یا منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا ہے. آیت نمبر 6 النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنوں پر ان کی اپنی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر ہماری جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں. اہل ایمان اپنی جانوں کے لیے جتنا زیادہ خیرخواہ ہیں، یعنی ہم اپنی جانوں کے لیے جتنے زیادہ سیریس ہوتے ہیں، جتنے زیادہ خیرخواہ ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ ہمارے لیے خیرخواہ ہیں. مومن دوسرے مومن کے لیے جتنا زیادہ خیرخواہ ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ اس کے لیے خیرخواہ ہے. کوئی شخص کسی کی بات کو کم مانتا ہے، وہ اس کی بات کو اس وقت مانتا ہے جب وہ یہ سمجھ جائے کہ یہ میرا بہت خیرخواہ ہے، یہ میرے لیے ہمیشہ حاضر رہتا ہے، یہ میرے لیے فکر مند ہے، اس کو میری فکر ہے، میری جان کی، میری عزت کی، میری آبرو کی میری فکر ہے، تو اس کے لیے وہ انحصار ہو جاتا ہے اور اس کی وہ بات ماننے لگتا ہے. تو یہ اطاعت کا جذبہ انسان کے اندر کب آئے گا؟ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر اپنی جان سے بھی زیادہ ان سے محبت کرے گا. اور یہ حق ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کہ اللہ کے نبی نے ہمیں انسان بنانے کے لیے، ہمیں جہالت اور کفر اور دلدل سے نکالنے کے لیے، ظلم کے دلدل سے نکالنے کے لیے آپ نے کس قدر محنت کی، کس قدر کوشش، کس قدر جدوجہد کی کہ 23 سال زندگی کو اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو گویا کہ آندھی اور طوفان کے حوالے نبی مکرم نے اپنے آپ کو کر دیا. شعب ابی طالب کا ہی اگر واقعہ دیکھ لیں تو 3 سال آپ کس طریقے سے وہاں پر آپ نے گزارا، آپ نے، آپ کے ساتھیوں نے، آپ کے گھر والوں نے. اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ طائف کے اندر جب آپ تشریف لے کر کے گئے، 3 دن کا یہ سفر تھا اور یہ پورا 3 دن آپ کو پہنچنے میں لگے تھے اور 3 دن آنے میں، کیونکہ سواری نہیں تھی، آپ پیدل گئے تھے، زید بن حارث کے ساتھ پیدل تشریف لے کر کے گئے تھے. اور یہ پورا سفر 25 دن اور دوسری روایت کے حساب سے 1 مہینے کے آس پاس کا یہ سفر تھا. اتنا لمبا سفر، یہ 1 گھنٹے اور 2 گھنٹے کی بات نہیں تھی کہ آپ نے دعوت کا کام کیے اور لوگوں نے آپ کو پریشان کیے. یہ پہلے ایک علاقے میں گئے، ایک محلے میں گئے، وہاں کے لوگ آپ کو جاننے لگے، پھر دوسرے محلے میں، ایسا کرتے کرتے ایک دن ایسا آیا کہ یہ پورا کی پورا طائف آپ کے پیچھے لگ کر کے آپ کو پتھروں سے مار کر کے لہو لہان کر دیا. آپ خود فرماتے ہیں کہ میں اس حالت میں طائف سے نکلا کہ مجھے پتا نہیں، مجھے ہوش نہیں کہ میں کیسے نکلا.
پورے جسم خون سے سنا ہوا ہے، دو فرشتے بادلوں کے سائے کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے آپ کو اختیار دے دیا ہے، آپ حکم کریے، دو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر کے ہم انہیں پیس دیتے ہیں۔ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خون سے بھرے ہوئے ہاتھ لے کر کے خالق کائنات کے سامنے اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ، انہیں معاف کر دے، یہ نہیں جانتے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ یہ نبی کو کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، اے اللہ انہیں معاف کر دے۔ یہ تھے وہ رحمت للعالمین کہ ہمیں ہمارے لیے ہم سے زیادہ خیر خواہ کوئی باپ اپنے بچے کے لیے اتنا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی بچہ اگر باپ کو پتھروں سے مار کر کے گھر سے نکالے تو باپ کیا اس کے لیے دعا کرے گا؟ کیا باپ اس کو اپنی جائیداد سے بے دخل نہیں کرتا؟ آپ خود دیکھ لیجئے، ہم سب باپ ہیں کہ ہماری اولاد اگر ہمیں بیچ چوراہے پہ پتھروں سے مار کر کے گھر سے باہر نکال دے، شہر سے باہر نکال دے، تو کیا کریں گے ہم اس کے لیے؟ لیکن رحمت للعالمین کوئی باپ، کوئی بھائی اور کوئی دوست وہ خیر خواہی نہیں کر سکتا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے کی ہے۔ دن بھر لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے، کوئی مجنوں کہہ رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی کوڑا ڈال رہا ہے، کچرا ڈال رہا ہے گھر کا، اور رات میں ان کے لیے کھڑے ہو کر کے آدھی رات، پوری رات پیر میں ورم آ جا رہے ہیں، سوجن آ جا رہی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے اللہ رب العزت کو منا رہے ہیں، اللہ فلاں کو ہدایت دے دے، فلاں کو ہدایت دے دے، فلاں کو ہدایت دے دے۔ ابو جہل سب سے زیادہ دشمن، سب سے بڑا دشمن، لیکن اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کر رہے ہیں، ایک ایک کو دعا کر کر کے مانگ رہے ہیں، ایسی خیر خواہی کہاں ملے گی؟ تو یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر کے اب اس آیت کو پڑھے، اے نبی مومنوں پر ان کی اپنی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، یہ حق ہے ان کا، کیونکہ انہوں نے ہی ہمیں جینا سکھایا ہے۔ اس تعلق سے ایک آیت اور دیکھتے ہیں، سورہ نساء آیت نمبر 65، سورہ نساء آیت نمبر 65، جس میں اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ بِمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ فِي أَنفُسِهِمْ۔ سو آپ کے پروردگار کی قسم، دیکھیے یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اللہ رب العزت نے بتایا کہ آپ کی بات، آپ کا حق مومنوں کے اوپر کتنا ہے، اور کوئی شخص مومن کب ہوگا، اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے، دیکھیے بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کسی بات کو بتانے کے لیے قسم کھاتا ہے، تو یہ قسم یہاں پہ اپنی کسی مخلوق کی نہیں کھائی کہ کسی شجر کی، حجر کی اللہ نے قسم کھائی ہو، کسی پہاڑ یا پتھر کی، یہاں پہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی قسم کھائی، فلا وربک کا قسم ہے تیرے پروردگار کی، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے تمام آپس کے اختلاف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ مان لے، اور جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں اس کی نفس اس میں تنگی محسوس نہ کرے، یعنی جو فیصلہ اللہ کے نبی کا آ گیا۔ اور آج آپ بتائیں کہ امت کے اندر کون سا ایسا عمل ہے جس میں اختلاف نہیں؟ ہر عمل میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے، تو اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ایک اصول کہ قسم ہے تیرے پروردگار کی۔ اب اللہ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے اپنی ذات کی قسم کھائی کہ قسم ہے تیرے پروردگار کی، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اپنے تمام آپس کے اختلاف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ مان لے۔ یعنی کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس معاملے میں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کہہ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس میں کیا حکم دے رہا، تو آپ کو فیصلہ مان لیں، اور پھر جو فیصلہ آپ کو مل جائے، اب اگر وہ فیصلہ اس کی ذات سے ٹکرا رہا ہے، اس کی خواہشات سے ٹکرا رہا ہے، اس کے خاندان اور قبیلے سے ٹکرا رہا ہے، اس کے رسم و رواج سے ٹکرا رہا ہے، تو اس کو وہ ماننے میں اس کے دل کے اندر کوئی کجی اور کبھی بھی نہ ہو، کوئی ٹینشن کے ساتھ وہ نہ مانے، دل کی خوشی کے ساتھ مانے، بلکہ اس کی خوشی سے مان لے تب تو وہ مومن ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث جو امام بخاری نے لے کر کے آئے ہیں، اس کا ترجمہ اس طرح ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی جان، مال اور اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والدہ و ولدہ والناس اجمعین اور ہر لوگوں سے زیادہ اس کے لیے محبوب نہ ہو جاؤ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 14 اور مسلم شریف حدیث نمبر 44 یعنی 44۔ اس طریقے سے امام بخاری نے ایک اور حدیث بیان کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم
اپنی جان کے سوا آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں، یعنی اپنی جان کے علاوہ آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز، یعنی اگر آپ کہیں بیوی چھوڑ دو تو میں بیوی چھوڑ دوں گا، بچے چھوڑے تو چھوڑ دیں گے، گھر چھوڑو چھوڑ دیں گے، کاروبار چھوڑو چھوڑ دیں گے، لیکن اپنی جان ہی، جان سے زیادہ نہیں۔ تو آپ نے یہ سن کر فرمایا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک تو کامل مومن نہیں جب تک میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ پھر آپ نے فرمایا، یعنی عمر فاروق نے فرمایا، عمر فاروق نے فرمایا اللہ کی قسم اب آپ مجھے ہر چیز سے حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا اب اے عمر، یعنی اب آپ نے یہ فرمایا تیری ایمان کامل ہو گیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث تھی، حدیث نمبر 6632۔ دیکھیے جب تک اس لیول کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک ہم نبی مکرم کو جان نہیں لیں گے آپ کی سیرت کا مطالعہ کر کے کہ نبی مکرم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، وہ ہمارے کیسے خواہ ہے، ویسی ایسی محبت نہیں آ سکتی، اور ایسی محبت جب تک نہیں آئے گی جب تک اطاعت بھی نہیں آ سکتی۔ آگے دیکھتے ہیں، اور امام بخاری نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن پر دنیا و آخرت میں سب سے زیادہ حق میں رکھتا ہوں، ہر مومن پر دنیا و آخرت میں سب سے زیادہ حق میں رکھتا ہوں، اگر چاہے تو یہ آیت کریمہ پڑھ لو۔ وہ آیت کون سی ہے؟ یہی وہ آیت ہے، پیغمبر مومن پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، پس جو مومن مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے وارثوں کے لیے ہے۔ نبی مکرم نے کیا فرمایا کہ اگر کسی نے کوئی امتی ہے اور اس نے مال چھوڑ گیا ہے تو وہ مال اس کے وارث کا ہے، اور خواہ جو بھی ہو، اور اگر وہ قرض یا چھوٹے بچے چھوڑ جائے تو وہ میرے پاس آئے، میں اس کا ولی ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے خیر خواہ تھے کہ آپ کی امت میں سے اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کی جو دولت ہے وہ اس کے رشتہ داروں میں جائے گی، یہ فرمایا نبی مکرم نے، اور اگر کسی نے چھوٹے بچے یا قرض چھوڑ کے گیا ہے تو وہ میرے پاس آ جائے، میں اس کا وکیل، میں اس کا ولی ہوں، میں اس کا سہایک ہوں یا میں اس کا سہارا ہوں۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لیے اپنی جان کو بھی نچھاور کر کے رکھتے تھے کہ کسی کا قرض ہے تو میں ادا کروں گا، کسی کے چھوٹے بچے میں اس کو پالوں گا۔ یہ حدیث کا بھی حوالہ لکھیں، حدیث بخاری شریف 4781، بخاری شریف 4781، اور اس ضمن کی اور بھی حدیثیں آپ کو مل جائیں گی، بخاری شریف 1619، مسلم شریف 1619 اور بخاری شریف 2399۔ وقت کی قلت کی وجہ سے یہاں پر میں اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ آگے دیکھتے ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُ، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ہم نے پڑھا کہ ہمارا ایمان اس وقت کامل ہوگا جب ہم اپنے ہر تمام آپس کے اختلاف میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم مان لیں گے، یعنی ہماری جو بھی باتیں ہیں اگر وہ حدیث سے ٹکرائے گی تو ہم حدیث کو مان لیں گے، اپنی بات کو چھوڑ دیں گے، اس وقت ہم مومن کہلائیں گے۔ ہم اس وقت ہمارا اسلام قبول نہیں جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمے میں نہ پڑھ لیں، جب تک ہم آپ کی گواہی نہ دے دیں کہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس وقت تک ہمارا اسلام قبول نہیں، ہمارا ایمان اس وقت تک قبول نہیں جب تک ہم سب سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کرنے والے ہو جائیں، اس وقت تک ایمان قبول نہیں، اس وقت تک عمل قبول نہیں جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی مہر نہ لگ جائے۔ جیسے اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اور تم اپنے عمل کو برباد مت کرو۔ تو نبی مکرم کے طرح عمل نہیں ہوگا، آپ کے سنت اور آپ کے حکم کے مطابق عمل نہیں ہوگا، وہ عمل قبول نہیں۔ آپ کی اوپر ہم اگر درود نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز بھی قبول نہیں۔ اگر ہم اپنی نماز
ہم اپنی دعا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں پڑھیں گے تو وہ دعا بھی اللہ کے عرش تک نہیں پہنچ سکتی، یہاں تک کہ ہر قسم کا اپنا آپس کا فیصلہ کرنا ہو، جب تک نبی مکرم کو حاکم نہیں مان لیں گے، یہاں تک کہ آپ دیکھ لیں کہ ہماری توبہ بھی قبول نہیں ہو سکتی جب تک نبی مکرم کے مطیع اور فرمانبردار نہ بن جائے، جیسے اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کی نبی کی اطاعت کرو، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخشے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی مکرم کی اطاعت کریں، تب اللہ ہم سے محبت کرے گا اور پھر ہمارے گناہوں کو بخشے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ بخش دیے جائیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہوگا۔ تو اطاعت اور نبی مکرم کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، تب تک ہم اطاعت بھی نہیں کر سکتے، اور یہ ہمارے اوپر کوئی ظلم یا زبردستی بھی نہیں ہے۔ ہم دیکھیں ہم اپنے والدین سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے کچھ کیا ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دنیا آج سے 1450 سال پہلے، یعنی اس وحی کے آنے کے پہلے، نبی مکرم کے آنے کے پہلے کیا تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد خاص کر ہماری بہنیں اس بات کو اگر سوچیں کہ آپ کی کیا وقت اور کیا عزت تھی اسلام کے پہلے، اور اسلام نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ پر آپ کو کیا عزت دیا۔ اگر آپ بیٹی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ آپ ماتھا چوم کر کے اپنی بیٹی کا گھر سے نکلا کرتے تھے، لیکن وہیں پہ عرب کا یہ رواج تھا کہ اگر بیٹی ہو گئی تو باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، اس وقت تک وہ گھر سے نہیں نکلتا تھا جب تک اس کو دفن نہیں کر دیتا تھا، زندہ گڑا نہیں دیتا تھا۔ اور اگر لڑکی جوان ہو جاتی تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، ایک عورت کا کیا مقام و مرتبہ تھا عرب کے اندر اور پوری دنیا کے اندر، کہ اگر اس کا آدمی مر جاتا تو ہمارے ہندوستان میں بھی ستی پرتا تھی کہ اس کے ساتھ اس کو جلا دیا جائے اس کے آدمی کے ساتھ، اور اگر یہ بوڑھی ہو جاتی تو گھر سے نکال دیا جاتا۔ اور ہر کسی کا آپ دیکھیں کہ غلاموں کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا، اور نوکروں کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا، اور غریبوں کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا، اناتھوں اور مسکینوں کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کو اس کا حق دیا کہ باپ کا حق یہ ہے، ماں کا حق یہ ہے، پڑوسی کا حق یہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کے لیے کیا ہے، واقعی آپ سب سے زیادہ محبت کے حقدار ہیں، واقعی آپ اطاعت کے حقدار ہیں۔ تو یہاں پہ فرمایا نبی مومنوں پر ان کے اپنی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یعنی نبی کی بیویاں سارے مومنوں کی ماں ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک بات خیال رہے گا کہ حرمت و احترام، تعظیم، عزت و اکرام میں تو وہ ہماری مائیں ہیں، لیکن اس سے خلوت یعنی بے پردگی ظاہر نہیں ہوتی۔ ماں کہتے تھے صحابہ لیکن پردے میں رہا کرتے تھے۔ دوسرا ایک اور مسئلہ کہ ان کی بیٹیوں سے نکاح حرام نہیں تھا، تو ہماری ماؤں کی یعنی امہات المومنین کی جو بیٹیاں تھیں ان سے مومن نکاح کرتے تھے، ہاں لیکن امہات المومنین سے نکاح حرام تھا کیونکہ وہ ماں تھی۔ تو امہات المومنین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، آپ کی وفات کے بعد، کسی بھی ہماری ماں نے، امہات المومنین نے یعنی نبی مکرم کی بیوی نے نکاح نہیں کیا، یہ ایک مسئلہ تھا۔ اچھا اس کے بعد دیکھتے ہیں، اور رشتہ داروں اللہ کی کتاب کی روح سے، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب کی روح سے مومنوں اور مہاجروں کی نسبت آپس میں ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی جو رشتہ دار ہیں وہ حق رکھتے ہیں مہاجر اور دوسرے مومنوں سے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے رشتہ دار جو ہیں اگر وہ کمزور ایمان کے لوگ ہیں یا بد کردار لوگ ہیں یا جو ہے شریعت کے پابند نہیں ہیں تو ہم اپنا ترکہ کسی مہاجر کو دے دیں یا کسی مومن کو دے دیں، ایسا نہیں چلے گا۔ بیٹا اگر نافرمان ہے، وہ کسی دوسرے کی لڑکی کو لے کر کے چلا گیا ہے تو وہ جائیداد سے بے دخل ہو جائے گا، ایسا نہیں چلے گا۔ آپ کا جو ترکہ ہے وہ اسی کو جائے گا کیونکہ وہ آپ کی اولاد ہے، وہ آپ کا رشتہ دار ہے۔ یہ ترکہ کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا، یہ حکم بتایا گیا۔ مگر تم اپنے دوستوں سے کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کوئی اس میں حرج نہیں، یہ کتاب اللہ میں لکھا ہوا ہے، یہ کتاب اللہ میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی ترکہ دینے کے بعد
جو تمہارے اپنا حصہ بچتا ہے اس میں سے تم اگر مہاجروں کو اور نیک لوگوں کو مومنوں کو دینا چاہو تو دے سکتے ہو، ورنہ جو ترکے کا حق ہے جتنا طے کیا ہوا ہے وہ اسی بچے کو دینا ہوگا، بھلی وہ فرما بردار ہو تمہارا یا تمہارا فرما بردار نہ ہو۔ آیت نمبر 7، اور اے نبی یاد کریے جب ہم نے تمام نبیوں سے ان کا عہد لیا۔ دیکھیے یہ بھی بہت 5 اولو العزم پیغمبر کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے، جس میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ ان 5 میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں، اور اے نبی یاد کریے جب ہم نے تمام نبیوں سے ان کا عہد لیا اور آپ سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ان سے ہم نے پختہ عہد لیا۔ یہ کیسا عہد ہے جو اولو العزم پیغمبروں سے لیا جا رہا ہے؟ تو اس کی تفسیر کے لیے آپ دیکھیں سورہ آل عمران آیت نمبر 81۔ یہ عہد ایسا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں۔ اللہ رب العزت نے جب کسی کو پیغمبر بنایا اور کہا کہ جب میں تمہیں پیغمبر بناؤں اور دانائی دوں اور کتاب دوں، اللہ کی کتاب دوں، پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اس پر ایمان لانا ہوگا یعنی وہ جو شریعت لے کر کے آئے اس پر بھی ایمان لانا ہوگا، وہ جو لائے ہیں، اور ان کی مدد یعنی ان کے دین کی مدد۔ وہ نبی آتے ہی کیوں ہیں؟ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے، یہ ان کا کام ہوتا ہے، یہ ان کا مشن ہوتا ہے، تو اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں ان کی مدد کرنا ہوگا۔ اور یہ عہد لینے کے بعد پوچھا، جب یہ عہد اللہ رب العزت نبیوں سے لیتا تھا تو پھر پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میں ضامن ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اس کے عہد و پیمان کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو یہ عہد پیمان اللہ رب العزت نے، اولو العزم 5 پیغمبروں کا ذکر ایک ساتھ سورہ شعراء میں بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ سورہ شعراء سورہ نمبر 42 آیت نمبر 13، 5 اولو العزم پیغمبر کے تعلق سے تھا، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پھر دیکھتے ہیں آیت نمبر 7، اور اے نبی یاد کریے جب ہم نے تمام نبیوں سے ان سے عہد لیا اور آپ سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ان سے ہم نے پکا عہد لیا تاکہ اللہ سچوں سے ان کا سچائی کے متعلق پوچھے، یعنی سچوں سے ان کے سچائی کے متعلق پوچھے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو کافر ہیں یعنی جو انکار کرنے والے ہیں اللہ رب العزت کی ذات کا یا آخرت کے دن کا یا نبی کا یا قرآن کا، تو ان کے لیے اللہ رب العزت سخت عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ آج کی کلاس کا خلاصہ، آج کی کلاس میں جو کچھ بھی ہم نے پڑھا وہ اس طرح ہے۔ آج کی 17ویں رکوع، مقصد آج کی اس کلاس میں ہماری زندگی کا کیا بتایا گیا؟ آیت نمبر 2 کے اندر تھا وحی کی پیروی کرنا، جو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے، لیکن یہ خطاب ساری امت کے لیے تھا کہ آپ اللہ کی جو وحی ہے اس کی اطاعت کریں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ۔ تو یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اللہ کے کلام کی، اللہ کی وحی کی اتباع کریں۔ اللہ ہمارا رب ہے، اس تعلق سے نمبر 1 اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ رب العزت وہ سب کچھ جانتا ہے جو ہم کرتے ہیں۔ سورہ یہ تھا آیت نمبر 2 کے اندر۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا، یہ آیت نمبر 3 کے اندر تھا۔ اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، یعنی ہم اس پہ توکل کریں، اللہ ہی ہمارا کارساز ہے، کس کارسازی کے لیے کافی ہے، یہ آیت نمبر 3 کے اندر تھا۔ چوتھا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں 2 دن نہیں رکھے، یہ آیت نمبر 4 کے اندر تھا۔ چھٹواں پوائنٹ، اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، آیت نمبر 4 کے اندر تھا کہ سیدھا راستہ اللہ رب العزت دکھاتا ہے۔ 7واں پوائنٹ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، یہ آیت نمبر 5 کے اندر تھا، اللہ ہی رب العزت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ 8واں پوائنٹ، اللہ تعالیٰ سچے لوگوں سے ان کے سچائی کے بارے میں سوال کرے گا،
سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں بھی سوال کرے گا، جیسے وہ حدیث ملتی ہے کہ نوح علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا تم نے، پہلے نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھے گا کہ کیا نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، انہوں نے ہمارا پیغام نہیں پہنچایا۔ پھر نوح علیہ السلام سے پوچھے گا، جبکہ آپ سچے ہیں، لیکن سچے سے بھی اس کی سچائی کا سوال کیا جائے گا اور ان سے پوچھے گا کہ کیا آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا، تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ ہاں میں نے پہنچا دیا تھا۔ اللہ رب العزت کہے گا یہ تو انکار کر رہے ہیں، کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتی میری گواہ ہے۔ تو ہم وہاں پہ انشاءاللہ تعالی گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا۔ ہم کیسے گواہی دیں گے؟ ہم تو نوح علیہ السلام کے دور میں نہیں تھے، تو ہم قرآن کے بیس پر ہم گواہی دیں گے، کیونکہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال دن اور رات اللہ رب العزت کے دین کی طرف لوگوں کو بلایا ہے۔ یہ آیت نمبر 8 میں تھی بات۔ 9واں، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، آیت نمبر 8 میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں، اس کا پوائنٹ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی پیروی کرنے سکھائی، وحی کی پیروی کرنا سکھائی۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی کی، اور اپنے عمل کو برباد مت کرو، جیسے دوسری جگہ بھی ہم نے جو آج آیت کے اندر پڑھا تھا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 2 کی تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا پوائنٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا سکھایا، کہ اللہ پہ اگر جو بندہ بھروسہ رکھے گا اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہو جائے گا، سورہ احزاب آیت نمبر 3 کی روشنی میں۔ اس طریقے سے تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں اور منافقوں کے ساتھ کی اطاعت کرنے سے بچنا سکھایا، یعنی اطاعت سے روکا ہے کہ اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، سورہ احزاب آیت نمبر 1۔ کامیاب لوگوں کے رویے، کامیاب لوگ کون تھے، کون لوگ کامیاب ہوتے ہیں؟ اس میں نمبر 1 جو آیت نمبر 1 میں بتایا گیا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، جو تقوی اختیار کرتا ہے وہ کامیاب لوگوں کی صفت ہے۔ دوسری صفت، کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرنا، یہ کامیاب لوگوں کی صفت ہے۔ اللہ ہم کو یہ صفت کا حامل بنائے۔ نمبر 3، وحی کی پیروی کرنا، اللہ کے قانون کی پیروی کرنا، یعنی ہم اپنے نفس کو چھوڑ کر کے اپنے رشتہ دار، اپنے خاندان، اپنے قبیلے، اپنی جماعت میں اگر کوئی بات ایسی ہو جائے، جو بھی کہیں سے بھی اگر کوئی بات ایسی ہوتی ہے، اس کو چھوڑ کر کے وحی کی پیروی کرنا، اللہ کے حکم کی، نبی مکرم کے فرمان کی پیروی کرنا، یہ کامیاب لوگوں کے رویے ہیں۔ یہ آیت نمبر 2 کے اندر سے ملا۔ تیسرا، چوتھا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا، کامل یقین اپنی ذات کے اوپر، اپنی طاقت، اپنی ڈگری، اپنی دکان، اپنے کسی پیر و مرشد، کسی کے اوپر نہیں، ہمیں توکل اور بھروسہ صرف اللہ رب العزت کی ذات پر رکھنا ہے، تو اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا، آیت نمبر 3 کے اندر تھا۔ پانچواں، سچا بننا ہے، سچا بننا ہے، یہ آیت نمبر 8 کے اندر تھا۔ سچا بننا یہ بھی نیک لوگوں کی یا کامیاب لوگوں کی صفت ہے۔ ناکام لوگوں کی کیا رویے ہیں، ناکام لوگ کیسے تھے، یہ پہلا آیت نمبر 1 کے اندر ہی بتایا گیا کہ کفر کرنا یہ ناکام انسان ہے۔ آپ کچھ کر لیں، یعنی آج اس کلاس میں ہم کیا عزم کریں گے، وحی کی پیروی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کی وحی جو ہم تک پہنچے گی ہم اس کی پیروی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم یہ عزم کریں گے۔ منزل ہے کہاں ہماری، یعنی اس کلاس کے اندر کیا ہم نے یہ عزم کیا ہے؟ نمبر 1، کیا میں نے وحی کی پیروی کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ نمبر 2، کیا میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا ارادہ کیا ہے کہ اب میں اپنی ذات پر، اپنی طاقت، اپنی ڈگری، اپنی دکان یا اپنے فلاں پہ بھروسہ نہیں، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ میرا سب سے زیادہ ہوگا، اور پھر اللہ رب العزت جسے ذریعہ بنائے وہ ذریعہ ہے، جیسے ہماری دکان کو ذریعہ بنائے، شوہر کو، بچے کو ذریعہ بنائے، یہ ذریعہ ہے، لیکن اصل دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے، ہمیں بھروسہ اللہ رب العزت پہ کرنا ہے۔ نمبر 3، کیا میں نے سچا بننے کا ارادہ کیا ہے کہ اب میں سچ بولوں گا اور سچا ہی بنوں گا؟ نمبر 4، کیا میں نے کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی اے خالق مالک ہمیں توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان اور اخلاص کے ساتھ عمل صالح کی توفیق عطا فرما، اور ایمان کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے رخصتی فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔